دوستوں اور بزرگوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کا قول نقل کیتے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب خطبے دے اندر ذکر کیتے وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي 30 كذابون يزعم انه النبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد، میرے دنیا کے رخصت کے بعد 3 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا تھی سر، 3 جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا تھی سر، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ ہے ہوسی، ہر ایک کا گمان ہے ہوسی کہ میں اللہ کا نبی ہاں، لیکن آقا کریم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں خاتم النبیین ہاں، میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ تب میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے انسان کی ہدایت، انسان کی کامیابی واسطے انبیاء کی بے صد سلسلہ شروع فرمائے۔ ایک سلسلہ نبوت کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام کا اٹھائیے، اور اس سلسلہ نبوت کا اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کرتے تھے۔ حضور کے بعد کئی قسم کے کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، نہ تشریح، نہ غیر تشریح، نہ ذلی، نہ پڑوسی، کئی قسم کے کوئی نبی حضور کے بعد پیدا نہیں ہونا۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح کے اندر عقیدہ ختم نبوت آتا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی جناب آدم علیہ السلام، اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد رسول بھی کوئی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر بھی کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور خاتم النبیین ہے، تو حضور کو آخری نبی خاتم النبیین تسلیم کرنا، مننا، یہ دین اسلام کے بنیادی عقیدے کے وچوں ایک عقیدہ ہے۔ یہ دین اسلام کا اساسی کے بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہے تو سمجھو پورا دین محفوظ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو دین کا کوئی شعبہ محفوظ نہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اگر عقیدہ ختم نبوت سلامت نہیں تو وہ سمجھو روزہ بھی سلامت نہیں، نماز بھی سلامت نہیں، حج میں زکات سلامت نہیں۔ یہ سارے دین دا دار و مدار جیرے عقیدے دے ہوتے ہیں، وہ عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت آتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں، اگر کوئی بندہ حضور کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ سمجھتے کہ حضور کے بعد یا نبی بھی آ سکتے نعوذ باللہ، حضور کے بعد یا رسول بھی آ سکتے نعوذ باللہ، تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو بھی آخری کتاب نہیں سمجھتا، اور دین اسلام کو بھی آخری دین نہیں سمجھتا، اور حضور کی شریعت، حضور کی رسالت کو بھی آخری شریعت، آخری رسالت نہیں سمجھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مننا یہ دین اسلام کے بنیادی عقیدے کے وچوں ہے۔ پورے دین کا دار و مدار عقیدہ ختم نبوت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت بڑا اہمیت کا حامل عقیدہ ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، توجہ طلبگار ہے کہ قرآن مجید کی 100 آیات کے اندر، یہ جملے یاد رکھیں، سو قرآن مجید کی 100 آیات کے اندر اللہ پاک نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ یعنی قرآن مجید کے 100 آیات ایسا ہے جنہیں ان چیزوں کے دلالت کریں کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، کہ حضور کے بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کی اہمیتوں کے دلالت کریں گے، اور آقا کریم علیہ السلام کی 900 احادیث کرو زیادہ حدیثاں ان چیزوں کے دلالت کریں گے کہ آقا کریم علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کے دلالت
دلالت کرے دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا 200 کلو زیادہ حدیثہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیتوں کے دلالت کرے دے. میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، تیسری چیز یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ کو سچو پڑھو یا علماء کو پوچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اندر جتنی غزوات جتنی جنگاں تھیں، سارے جنگیں دے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 249 کے قریب ہے. سارے جنگیں دے اندر بدر، احد، حنین، تبوک اور جتنی خیبر جتنی غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو وہ کھیلتے، حضور کی وفات یا حضور کی رحلت تک جتنی جنگاں تھیں، سارے جنگیں دے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 249 ہے، یعنی 250 کے قریب صحابہ کرام شہید تھے. لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت کے اندر جن جنگ لڑی گئی ہے یمامہ کے میدان کے اندر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ واسطے ایک قبیلہ یمامہ، قبیلہ یمامہ نے ایک آدمی مسلمہ قذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، حضور کی وفات کے بعد مسلمہ قذاب نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کو اللہ پاک نے اپنا نبی رسول کے پیغمبر بناتے بھیجے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک اطلاع پہنچی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور اتنا بڑا لشکر رہا کہ صحابہ کرام یمامہ کے میدان کے اندر پہنچے. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد رسول بھی کوئی نہیں. اور یہ مسلمہ قذاب نے حضور کی ختم نبوت کے ڈاکہ مارے، حضور کی نبوت تے حضور کی رسالت تے مسلمہ قذاب نے چلا حملہ کیتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیتے مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد واسطے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے کول گئے اور فرمانے لگے ابو بکر حضور کی وفات کی گئی ہے، حالات ایسے نہیں رہے تو صاحب کچھ نرمی اختیار کرو، تھوڑا جا توقف اختیار کر کے لو، حالات درست کیا میں والاسام مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد کرے سو. لیکن سیدنا صدیق اکبر جد نام ہوتے یہ ساری مسجد قائم ہے. ختم نبوت کا پہلا مجاہد سیدنا صدیق اکبر ہے. جے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت واسطے سب کو پہلا لشکر تیار کیتے اور یمامہ کے میدان کے اندر گئے. او مرد کلندر کو، او عظیم شخصیت کو تاریخ کے اندر سیدنا صدیق اکبر آکھا میں دے سر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کا پہلا مجاہد سیدنا صدیق اکبر کو. جنہیں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حضرت حالات کمزور ہیں، مسلمان کمزوری کی حالت چل، مسلمان غم کے اندر ہیں کہ حضور کی وفات کہ حضور کی رحلت کے لیے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں بھی یہ چیز کو سمجھتا لیکن اگر اسے نرمی اختیار کی تھی تو اے فتنہ ود ویسی، اے فتنہ لوگوں کو خراب کرے سی. ختم نبوت واسطے مسلمہ قذاب نے حضور کے ختم نبوت کے ڈاکہ مارے. سیدنا صدیق اکبر نے لشکر تیار کیتے اور یمامہ کے میدان کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت واسطے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے دفاع واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر دیتے گئے. صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کیتے، لکھ دیں کہ صحابہ کرام نے اپنے جان کے نذرانے ای انداز پیش کیتے کہ کئی صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، کئی دی لت جدا ہے، کئی دا بازو جدا ہے، کئی دے ہاتھ کٹ چکے ہیں، کئی دا سینہ چیرا پہ ہے، کئی دا کلیجہ کٹیا ہویا ہے، کئی صحابی دے جسم دے اعضاء الگ الگ ہو چکے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے تحفظ کے دفاع واسطے اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تیور قربان کی دے. لیکن حضور کی ختم نبوت کے آج آوے نبی نے صحابہ نے یہ چیز کو برداشت نہیں کیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1200 صحابہ کرام
کرام نے آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت واسطے اپنے جانے تے نگرانے پیش کیتے 1200 صحابہ کرام اور دو منظر سے سامنے ہیں کہ ایک پوری اسلامی تاریخ اور ایک پشو کلہ یمامہ دا میدان جتنی حضور کے دور جنگا تھے جتنی صحابہ کرام شہید تھے سارے شہداء صحابہ دی تعداد 249 لیکن ایک صرف یمامہ دے میدان دے اندر جنہی جنگ لڑی گئی ہے وہ جنگ دے اندر شہید تھے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے ایک پاسوں 250 صحابہ حضور کے پورے دور خلافت دے پورے دور نبوت دے رسالت دے اندر شہید تھے والے صحابہ کی تعداد 249 اور صرف حضور کی ختم نبوت دے تحفظ دے دفاع واسطے جان قربان کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 کے قریب اور اگلا جملہ سن 1200 صحابہ کرام دے وچوں 700 صحابہ ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید دے حافظ بھی ہیں قرآن مجید دے قاری بھی ہیں تو قرآن مجید دے عالم بھی ہیں 700 صحابہ کرام قرآن دے حافظ قاری دے عالم صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دے تحفظ دے دفاع واسطے اپنے جان دے نگرانے پیش کی ہے پورے دور نبوت پورے دور رسالت دے اندر 250 صحابہ کرام دا شہادت اور جب مسئلہ ختم نبوت دا ہے 1200 صحابہ کرام کی شہادت 700 قرآن مجید دے حافظ قاری دے عالم ہیں تو میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں میں عرض کی تھے کہ قرآن مجید میں 100 آیاتاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو دلالت کرے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی 200 احادیث کو زیادہ حدیثاں آقا کریم کی ختم نبوت کو دلالت کرے ہیں اور 700 صحابہ کرام حافظ قاری عالم صحابہ کرام کی شہادت اور پورے 1200 صحابہ کرام کی شہادت آقا کریم علیہ السلام دے عقیدہ ختم نبوت دے کیا کرے ہیں دلالت کرے ایک صحابی انہیں صحابہ نبی کو ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن زید کو مسلمہ قذاب کے کوئی بھیجا کہ تو سمجھو مسلمہ قذاب کو پوچھو وہ آخر کیا چاہتے انہا دعویٰ کیا ہے اور جانا کیا ہے انہا مشن کا مقصد کیا ہے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ قذاب کے کوئی پہنچے مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب ابن زید نے گفتگو کی دی گفتگو کے دوران مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آدھے حبیب ابن زید اتشہد ان محمد رسول اللہ حبیب ابن زید کیا تو اس چیز کی گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حضرت حبیب ابن زید نے فرمایا جی ہاں میں گواہی دیتا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول مسلمہ قذاب نے دوسرا سوال کیتے کہ حبیب ابن زید کیا تو اس چیز کی گواہی دے دی کہ میں مسلمہ قذاب بھی اللہ کا نبی نے اللہ کا رسول حضرت حبیب ابن زید نے فرمایا میں کرنے کو بوڑا تیری بکواس نہیں چھوڑ سکتا میں کرنے کو بوڑا تیری بکواس نہیں چھوڑ سکتا مسلمہ قذاب نے بار بار اصرار کیتے کہ حبیب ابن زید میرے بارے میں گواہی دے چا نعوذ باللہ کہ میں بھی اللہ کا نبی اللہ کا رسول تے اللہ کا پیغمبر ہاں نبی کا صحابی حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ قذاب کی دربار کے اندر بڑے جوش جذبے گرجدار آواز نہ رکھے حبیب ابن زید مسلمہ قذاب میں تیرے کو کل بھی جھوٹا سمجھتا ہوں میں تیرے کو آج بھی جھوٹا سمجھتا حضرت حبیب ابن زید نے مسلمہ قذاب نے کیا کیتے مسلمہ قذاب نے پوچھے کہ میرے بارے گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضرت حبیب ابن زید نے انکار کر دیتے مسلمہ قذاب نے بازو کٹ چھوڑے دوبارہ پوچھے حضرت حبیب ابن زید نے انکار کیتے مسلمہ قذاب نے دوسرا بازو کٹے حضرت حبیب ابن زید کو مسلمہ قذاب نے بل پوچھے کہ میرے بارے گواہی دے کہ میں بھی اللہ کا نبی اللہ کا رسول دے اللہ کا پیغمبر ہاں حضرت حبیب ابن زید نے پوری جوش جذبے کے نال آکھے تو کل بھی جھوٹا ہمیں تو آج بھی جھوٹا ہے تو کل بھی قذاب ہمیں تو آج بھی قذاب ہے حضرت حبیب ابن زید کا حضرت حبیب ابن زید کی لت کو کٹ دیتا گئے اور دوبارہ پوچھے دوبارہ دوسری لت بھی کٹ دیتی گئی ہاتھ کٹ دیتے گئے بازو ختم حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے لیکن حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام دی نبوت تبھی اقرار کیتے حضور کے
قرار کیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی عمر نبی قرار کیتے اور فرمائے کہ حضور کل بھی خاتم النبیین ہیں، حضور اج بھی خاتم النبیین ہیں، قیامت کی صبح تک حضور دے بعد نبی بھی کوئی نہیں، رسول بھی کوئی نہیں، پیغمبر بھی کوئی نہیں۔ اے حضور دے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا تحفظ بھی کیتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا دفاع بھی کیتے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اے صحابہ کرام جو قربانیاں ایک حضور دی ختم نبوت واسطے جان نچھاور کرنا، جان قربان کرنا دا یہ سلسلہ صحابہ کرو چلے تابعین تک، تابعین کرو تبع تابعین تک، فقہاء محدثین، یہ سلسلہ چلتے چلتے بالآخر سر اکابرین تک پہنچے۔ سر اکابرین دے وچوں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک انہوں نے قبر کو جنت تباہ پڑھاوے، قبر کے اندر اللہ پاک کروٹ کروٹ راحت نصیب فرماوے۔ تو سہی جو نہ سوچو کہ انہیں اکابرین دے اندر، انہیں بزرگی دے اندر، دل دے اندر ختم نبوت دا تحفظ دا جذبہ کتنی ہے، ختم نبوت دفاع دا اہمیت کتنی ہے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ گھر بیٹھے، انہوں نے ایک بیٹا ہا، صرف ایک بیٹا، کہ انہیں 5 دن کہ انہیں 6 دن کہ انہیں کتنی تعداد چھوڑن۔ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیٹا وہ بھی بیمار بستر تے ستا پہ، حضرت اپنے بیٹے کو دوائی پہ دے دیں، تھوڑی دیر گزر دیے، دروازہ کھٹ کے دروازہ کھولے نے ایک بندہ سامنے کھڑے اور وہ بندے نے آتے حضرت میں بالا کوٹ دا رہن والا، بالا کوٹ دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جائے نبوت دا جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا ہا، انہیں ایک مبلغ نے بالا کوٹ دی سرزمین تو ہوتے اپنی قادیانیت دی مرزائیت دی تبلیغ دا فتنہ شروع کر رکھے اور لوگ انہیں ذہن کو خراب کرے دا پہ اور انہیں آپ کا کریم علیہ السلام دی نبوت دی رسالت دی ڈاکہ مارن دی کوشش کی دیئے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہے کہ بیمار ہے بستر تے ستا پہ میں کو دیون والا دوائی کر رہا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے فوراً بیٹھ جاتے، بیوی قریب ہے، آنکھ لگی ہے حضرت تو کو پتہ ہے تیرا بیٹا بیمار ہے اور موت حیات کی درمیانے حالت کے اندر ہے، کوئی پتہ کہ نہیں کہ انہیں روح پرواز کر بنے۔ لیکن مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ آنکھ لگے کہ میں آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دے تحفظ دے دفاع واسطے میرا کیا اگر میرے ونر کے بعد میرا بیٹا فوت تھی میں نے ان کو دفن کر چھڑائے، میرے انتظار نہیں کرنا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ وہ آدمی نے نال ٹر پہ اڈے تے پہنچے، بس تے بیٹھے، گھروں ایک بندہ وسطی دا ایک بندہ بھیجتے بھیجتے اڈے تے پہنچے اور ون اطلاع دیتی ہے کہ حضرت میرا بیٹا جرا بستر میں ستا پہ ہا، موت حیات دی کشمکش دے اندر ہا، وہ بیٹے کے روح پرواز کر چکی ہے، وہ بیٹا دنیا کے رخصت ہو چکے۔ حضرت اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھاتے بنو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ تو جملے سن سو سینے میں دل تڑپ پیسی۔ مولانا غلام